فَاعْفُوا عفو کرو، وَاصْفَحُوا درگزر کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ۔ علماء دین کہتے ہیں کہ یہاں تک جہاد کا حکم نہیں آیا، اور یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، اس سے مراد ہے اذن جہاد۔ کیا مراد ہے؟ اذن جہاد۔ سورۃ حج کی آیت پہلی مرتبہ آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب تک جہاد نہیں ہے، موقع نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، حکم نہیں آیا، تو اور کام جاری رکھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، خوب دیتے رہو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلا، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تم جو اعمال کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کے مزید اشکالات، یہود نہیں مانتے کہ مسلمان حق ہے، نصارہ نہیں مانتے کہ مسلمان حق ہے۔ جواب، وہ آپس میں کون سے حق ہے؟ وقالوا، کہنے لگے، لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا، نہیں جنت جائیں گے مگر یہودی او نصارہ یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے یہاں منقول ہے، امانی کا معنی ہے اکاذیبہم، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، کہو لاؤ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ بلا ہاں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے سپرد کیا اپنے آپ کو اللہ کے اور وہ ہو بھی احسنی۔ آگے پیچھے ہو کے احسنیوں کا ذکر ضروری ہے۔ کوئی بھی ہو، مولانا منظور صاحب نعمانی بڑے مفسر فنی عالم ہے، مگر احسنی نہیں۔ انور بدخشانی ہے، احسنی نہیں ہے۔ سارے مفسرین دیوبند سر آنکھوں پہ ہمارے سر لشکر ہیں، ہمارے تاج ہے سب، خدا ان کو حفاظت سے رکھے، ان کے علم، عمر، صحت میں برکتیں دے، اور درس اور اللہ بڑھائے، مگر ساڈا پلہ بھاری۔ وہو محسن، پہلا معنی موحد، دوسرا معنی محسن کا مخلص، تیسرا معنی احسان کرنے والا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِمْ، پس اس کا اجر ہوگا رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصارہ کسی دین پر۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، عیسائی کہتے ہیں نہیں ہے یہودی کسی دین پر۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ پڑھتے ہیں کتابیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ، اسی طرح کہنے لگے وہ لوگ لا يعلمون، جو علم نہیں جانتے، مثل قولهم، ان کی باتوں کی طرح۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان مسائل میں جن میں اختلاف کرتے تھے۔ ایک اعتراض یاد رکھو، اور اس کا جواب اعتراض یہ ہے کہ دیوبندی بریلویوں کو غلط کہتے ہیں اور بریلوی دیوبندیوں کو غلط کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے یہود نصارہ کو اور نصارہ یہود کو۔ مگر یہ جواب دو وجہ سے یہ اعتراض غلط ہے۔ پہلے تو یہ کہ ان کا اعتراض ہمارے عقیدے پر نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی عبارتوں پر ہے، اور عبارات دین نہیں ہے، دین عقائد ہے۔ ہمارا اعتراض ان کے عقیدے پر ہے، اس لیے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہی بات کو رافضی بھی کرتے ہیں کہ تم صحابہ کو مانتے ہو غلطی پر ہو، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے ہو غلطی پر ہو۔ اب بتائے کہ ان میں کون یہودی و نصرانی ہے؟ یقیناً وہ یہود و نصارہ ہے، اور اہل حق صحابہ کے طرفدار قرآن و سنت کے اصل اہل ایمان ہیں۔ اور پھر دیکھو، چار مذاہب ہے، حنفی درسگاہ میں بھی ہم کہتے ہیں چاروں برحق ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ۔ اگر خدا نخواستہ سرے سے اسلام میں اختلافات کی گنجائش ہوتی اور ہر اختلاف و تفرقے کی قدر ہوتی تو کبھی بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ایک دوسرے کو اہل حق نہ کہتے۔ اس لیے آیت کے مصداق ہم نہیں ہیں، وہ ہے
جو تمام مذاہب سے کٹے ہوئے ہیں۔ ایک اشکال ان کا نبوت پر یہ تھا کہ یہ پیغمبر برحق کیسے ہے، مکہ چھوڑ گیا اور حرم شریف سے نکالا گیا۔ جواب: وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، منع مساجد اللہ، جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے، یذکر فیہا اسمہ، کہ لیا جائے اس میں نام اس کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے مسجد کو نقصان پہنچانے کی۔ اولئک ما کان لہم من یدخلوہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ حق نہیں ہے ان کو کہ مسجد آ جائے، وہ آنے کی اجازت نہیں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔